बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार 26 जुलाई की तारीख का दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें हैं। खान की रिहाई धड़ल्ले से होने का माहौल, उसकी तफसील में आपके सामने रखता हूँ। पहले झलकियाँ खुलासा आपको बताऊँ ईरान जंग पर जो ताज़ा तरीन हालात हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू इलेक्शन के फाइनल डील का अब इम्कान सामने आ रहा है। ताबड़तोड़ ईरान के हमले और सीज फायर के मिनत तरले के पीछे नई कहानी भी सामने आ गई। 2 हफ्तों में पेंटागन का $20 अरब का नुकसान और असले की दौड़ में अमेरिका ईरान से पीछे रह गया। ईरानी मिसाइल ड्रोन रोकने की खुद हदायत क्यों की गई, हालात कितने ख़राब है, तफसील आपको बताता हूँ। अबनाए हरमज़ बाबुल मंदब समेत ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बारूदी सुरंगों के जाल ने आज एक नए जहाज़ को जो निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ। यमन के कंट्रोल का भी अब नया मामला, जो एक बहरी जहाज़ मजीद तबाह और सऊदी अरब को झटका लगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने सऊदी जहाज़ों की इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया। कल तारीखी दिन भी है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का खौफ, लंदन अमेरिका दोनों के मेयर्स ने गिरफ्तारी की तस्दीक की। क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ नेतन्याहू ने जहर भी उगलना शुरू किया। इंटरनेशनल और जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है अभी सीज फायर का, 3 ममालिक धड़ाधड़ कोशिशें कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अफगानिस्तान में भी 2 ग्रोहों की जो लड़ाई है इस वक्त बड़ी शिद्दत में इस पर इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस पे मामलात क्या हैं और 2 बड़ी तहरीकें इस वक्त अरूज पर। अलीमा खान की खान रिहाई तहरीक, एबटाबाद, मानसेरा, मर्दान समेत अलीमा खान की क़यादत में अवाम निकल आई। कंपनी के बड़े बड़े मुजाहिद अगस्त में खान की वापसी का सफ़र शुरू होने की खुद खबरें क्यों दे रहे हैं। 14 अगस्त अहम होगी। 27 जुलाई का इलेक्शन भी, और रावला कोर्ट में इस वक्त काफिले पहुंचना शुरू हो गए। कल इलेक्शन भी है। पोलिंग स्टेशन अभी तक नहीं बन सके। फौज की भारी नफरी, पंजाब पुलिस कश्मीर में तैनाती, और ये वीडियोस भी शायद मेरे साथ चल रही होंगी, आप देख लें। अवाम और उनके जज्बात आज़ाद कश्मीर और केपी में क्या हैं, तफसील से बात करें। सबसे पहले तो आरटी न्यूज़ की अभी अमरीकी मीडिया और जंगी आदाद शुमार की, अमरीका जो ईरान ने तफसीलात दी 14 दिन की जंग की, उसकी तस्दीक की कि 2 हफ्तों में अमरीकी फ़ौज को $20 अरब से ज़्यादा नुकसान। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार, लॉजिस्टिक, गोदाम, त्यारे, हेलीकॉप्टर्स, बहुत बड़ा नुकसान, $20 अरब। फिर सीज़ फायर की जो कोशिश हुई, रात को हमले रुकेंगे। जनरल मोहम्मद अकरमीना जो ईरान के जिस वक्त जनरल लड़ रहे हैं इसमें जंग में मेन फ्रंट, उन्होंने हमले रोकने की तस्दीक की 2 दिन की कि अरब ममालिक पर हमले नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा रगड़ा लगा दिया है। और अब जो सबसे अहम तरीन उन्हें मॉडर्न हथियारों की फ़ौज को ज़मीनी दस्तों को मिली, उसकी भी आज इन्होंने नुमाइश कर दी कि ईरान के पास कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँचती जा रही है। कि जंग का ये जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है, इसमें तीसरा राउंड ईरान के नाम रहा। ट्रंप के घुटने टेकने की जो असल वजूहत सामने आई, असलहा ख़त्म हो गया, इत्तेहादियों ने हाथ खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा मामला सऊदी अरब की तरफ से, ये जो 13 दिनों में अमेरिका ने ईरान पर 13 दिन के बाद आज हमले नहीं किए 2 दिनों में, उसकी वजूहत सबसे बड़ी भी वजह जो सामने आई कि ओमान में, तेहरान में, जहां अबनाए हरमज़ का दोबारा खुलवाने पर गुफ्तगू हो रही थी, अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई से इनकार कर रहे थे, रोकने से। ट्रंप के हमले का आपको पता है सबूत था। फिर यमन के हौसियों ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की तनसीबात सऊदी अरब में, अरामको पर हमला किया, उसकी जलती हुई तस्वीर वीडियोज़ आई। मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन आया ट्रंप को, आज हमला नहीं करना। बहरे अहमर के ज़रिए जो मुतबादल तेल की तरसील है वो बंद हो गई है। ये अचानक जलते हुए जो उनके जहाज़ थे, चलते हुए उनके मिसाइलों को ब्रेकें लगी और सीज़ फायर सामने आई। फिर ज़ाहिर है मौसम की वजह से और ईरान के साथ फिर मुज़ाकरात का मामला। अब सितंबर के महीने में फाइनल की बात की जा रही है कि ईरान को पिकैक्स के पहाड़ों पर ट्रंप को एक हमला करके फेस सेविंग की इजाज़त दी जाए, ताकि कह दे कि एटमी मामला हल हो गया, हालात इस नहज पर पहुंच गए। अब देखिए, जंग में असलहे का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है। ये सबसे बड़ी ताकत है किसी भी जंग में। यहाँ जंग में जो जदीद तरीन असलहा अमरीका के पास पहली दफ़ा तारीख में ख़त्म हुआ है। यहाँ अमरीकी असलहे के ये हालात है कि अमरीकी फ़ौजी कमांडर्स अपने महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों को बचाने के लिए खुद बाज़ औक़ात ईरानी ड्रोन्स को और मिसाइलों को अहम निशानों पर असरअंदाज होने की इजाज़त दे रहे हैं। ज़रा गौर से सुने, ये रनवे, रेडार्स और ईंधन के गोदामों पर जो हमले हुए, ये चुपचाप सहने पर मजबूर थे। अरब ममालिक में ईरान ने 9000 ड्रोन और मिसाइल मारे हैं। 1 साल में 67,000 ड्रोन ये बनाते हैं। अब इसकी वजह जो उन्होंने बताई है कि हालिया जो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में 3D प्रिंटिंग, फाइबर ग्लास और आम बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक के इन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिए, जिससे इनकी पैदावारी, रफ्तार और लागत ने पूरा हिसाब किताब बदल दिया। हवाई जहाज़ और ड्रोन के आपको पता है एल्युमिनियम की खास धातें इस्तेमाल होती है फैक्ट्रियों में। ये 3D प्रिंटर्स के ज़रिए ड्रोन का ढांचा, उसके पुर्जे, उसके जो बाकी जो कमर्शियल पार्ट्स इस्तेमाल करके नेविगेशन की चिप्स के ज़रिए छोटे छोटे इंजन और कैमरे, ये मिलिट्री ग्रेड के नहीं, आम खुद का ड्रोन होता है, इसने वापस तो आना नहीं होता, कीमती उसकी ना लैंडिंग गियर या कोई महंगा पेंट शेंट भी नहीं लगाना पड़ता। जो ड्रोन इन्हें $35,000 का पड़ता था, वो $3,000 से $4,000 में खुदकश ड्रोन खुद बना रहे हैं, और बड़ी हज़ारों की तादाद में।
9 کروڑ کی آبادی اور سب سے بڑی مدد خواتین سے ملی. گھریلو لیول پر ڈرون سازی کو کاٹیج انڈسٹری بنا دیا. ایران میں پہلے ہی 90% آپ کو پتا ہے خواتین جو ہے پڑھی لکھی ہیں, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میں سب سے آگے ہیں دنیا میں. پھر انہوں نے جو 3D ماڈلنگ میں سافٹ ویئر پروگرامنگ اور سرکٹ ڈائریکشن کے ذریعے جو وائرنگ اور اسمبلی لائن میں خود خواتین نے کام کر کے دھڑا دھڑ ڈرون تیار کیے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, آپ کو یہ اڑتی ہوئی فیکٹریاں, یہ امیزون کا ڈیپ صرف دیکھ لیں آپ, جو ان کا پورا سینٹر ڈاٹا سینٹر. تو اس ساری صورتحال میں اب معاملہ آ گیا پھر ابنائے حرمز پر, جہاں ایران کا مکمل کنٹرول کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور عام طور پر ٹرمپ کی طرف سے فوراً ٹروتھ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ آ جاتی ہے, لیکن پہلی دفعہ ہے کہ 2 دن سے ٹرمپ خاموش ہو گیا, کیونکہ ابنائے حرمز میں بھی تیل کے ایک ٹینکر نے ایران کے جو بتائے ہوئے مخصوص راستے ہیں اس پر چلنے سے انکار کیا, مخالف راستے کی طرف گئے اور وہاں پھر نتیجہ بھگت دیا, بارودی سرنگ پھٹ گئی. اور ایران کی اتھارٹی نے کہا ہم نے تو انہیں بار بار کہا تھا, وارننگ دی تھی کہ یہاں مقرر کردہ راستے پر چلیں, جو نہیں جائے گا پھر یہی انجام ہوگا. اب ابنائے حرمز سے معاملہ ظاہر ہے باب المندب تک پہنچ چکا ہے, اور یہاں سب سے بڑا دباؤ جو ٹرمپ پر ہے وہ محمد بن سلمان کا ہے, کیونکہ یہ جو ٹوسٹ ابھی آیا جس میں سب سے بڑی دنیا کی جو انشورنس کمپنی ہے لارڈز مارکیٹس آف لندن, انہوں نے شپنگ انڈسٹری ہے یہ, انہوں نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب سے منسلک بحری جہازوں کو جنگی انشورنس دینے سے انکار کر دیا کہ کسی ایسے جہاز کو کہ جس کا تعلق سعودی عرب سے ہوگا اس فہرست سے ہی نکال دیا جائے گا, کیونکہ حوثیوں نے کہا ہے یمن کے کہ سعودی عرب پر باب المندب میں بحیرہ احمر میں پابندی ہے, ان پر ہم حملے کریں گے. تو انشورنس کی کمپنیاں اتنے بڑے طاقتور ترین ملک سے جان چھڑا رہے ہیں کہ ہم آپ کے جہازوں کی انشورنس نہیں کر سکتے, بلکہ آپ سے جڑے ہوئے جہازوں کی بھی. تو باب المندب اور ابنائے حرمز پر کنٹرول کے بعد اب ایک ہی راستہ رہ گیا آخری جس پر بات چیت ہونی ہے, وہ ابنائے ملاقہ جیسا ہے. یہ ملیشیا, انڈونیشیا اور سنگاپور کے درمیان جو دنیا کی بڑی مصروف ترین راہداری ہے, وہاں فریم ورک بنا کے سروس فیس جس طرح جہاز لیتے ہیں. اب ایران اور عمان کے درمیان ابنائے حرمز پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ساحلی علاقے دونوں ہمارے جڑتے ہیں, ابنائے حرمز پر یہ تیل کی تجارتی جہازوں پر معاملات طے کریں اور پھر یہ معاملہ آگے کسی طرح بڑھ سکے. اب ظاہر ہے قانونی حیثیت کو اگر یہ ابنائے حرمز میں تسلیم کرتے ہیں, باب المندب میں یمن کی حوثیوں کو مان لیتے ہیں, فضائی ناکہ بندی ان کی سعودیہ بند کر دیتا ہے, تو پھر معاملہ بہتر ہوگا. سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہے, آج ان کا پہلا بیان آیا ہے کہ ایران اسلام کے دفاع کی تو بات کرتا ہے لیکن عرب ممالک پر ترکی پر حملے کیوں کرتا ہے, یمن میں حوثیوں سے, عراق میں حشد شاہی سے, لبنان میں حزب اللہ کو کیوں سہارا دیتا ہے, یہ کون سا اسلام کا مقصد پورا ہے. اگر یہ تھوڑی جرت کر کے آج کہہ دیتے نا کہ اسرائیل فلسطین میں جاریت بند کر دے, لبنان سے اپنی فوجیں نکالے, امریکہ ایران پر بمباری بند کر دے, ہم آج کے بعد کوئی اڈا نہیں دیں گے, ہماری فضا عرب ممالک کی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, یہاں سے تمام امریکی اسرائیلی فوجی ہم نکال رہے ہیں, تو پھر یہ ایران سے لازمی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ سعودی عرب اور ترکی پر یا کسی بھی عرب ملک پر کیوں حملہ کرتے ہیں. یہ جواب تو اب نیتن یاہو سے پوچھا جائے, وہ اب ایران پر گفتگو شنید کے لیے انہی معاملات کے لیے کل جا رہے ہیں امریکہ. اور یہاں ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف سے جو ابھی امریکہ ایران کو ثالثی پیش کی گیا, یہ معاملہ بھی نیتن یاہو کے سامنے رکھا جائے گا. اس میں 2 دن کا یہ سیز فائر نظر آیا, اب دیکھیں 2 دن کا سیز فائر کہاں تک رہتا ہے, عرب ممالک کے حالات کے ہیں. ابھی تو نیتن یاہو کے لیے گرفتاری کا معاملہ امریکہ لندن میں بنا ہوا ہے, اور عرب ممالک بھی اپنے زخموں کو سہلا رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کوئی تو ہو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. پاکستان پر نظر پڑتی ہے, سعودی عرب کے بعد کویت نے جو دفاعی معاہدہ کیا, اچھا اس کی بھی اب تفصیلات آ گئی ہیں. سب سے بڑا معاملہ تو یہ کہ سعودی عرب کے معاہدے سے مختلف ہے. سعودی عرب کے معاہدے میں تو شک تھی نا کہ ایک پر حملہ, دونوں پر حملہ, حالانکہ سعودی عرب پر حملے ہوئے لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یا جیسے ہندوستان پاکستان کی جنگ تھی اس میں بھی سعودی عرب نے ہماری طرف سے کوئی لڑائی نہیں کی, کاغذی کارروائی البتہ ضرور ہوئی. اب یہی کاغذی کارروائی کویت کے ساتھ بھی ہوئی ہے, وہاں فوجی تربیت, انٹیلیجنس اور جنگی مشقیں یا تربیت یا جو خفیہ معلومات ہیں انٹیلیجنس کی وہ شیئرنگ ہوگی, وہ معاملہ چلتا رہے گا. لیکن بین الاقوامی معاہدے جیسے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں اس میں کوئی پاکستان کا کردار نہیں ہوگا, یعنی ڈالر نہیں ملیں گے, یہ بہت بڑا دھچکا ہے. اب اس معاہدے کا سیز فائر کب تک رہتا ہے یہ تو دیکھتے ہیں, لیکن اب پاکستان کے حالات میں یہ اب کیا ہوگا, یہ سارا جو 4 سال میں پہلی دفعہ عمران خان کی واپسی کا اور بڑے دبنگ انداز میں انشاءاللہ. دیکھیں اس میں تو قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دوں گا, سورہ آل عمران کا جو مفہوم اللہ نے کہا نا کہ میں حالات بدلتا ہوں انسانوں کے درمیان. اب جو ہو رہا ہے اس وقت سڑکوں میں وہ آپ کے سامنے ہے. علیمہ خان کی قیادت میں اسٹریٹ موومنٹ, عوامی احتجاج, امن و امان میں بلوچستان خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ دھڑا دھڑ شہید ہو رہے ہیں, بھارت کی طرف سے آبی دہشت گردی ہے, پانی چھوڑا ہوا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں گوڑے گوڑے تک ڈوبا ہوا ہے, معاشی بحران میں مہنگائی بے روزگاری کے آپ تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات روز اضافے سے عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اب اس بحران میں ظاہر ہے روم کا جو نیرو جس طرح چین کی بانسری بجا رہا تھا, اسی طرح یہ تو وہی چین کی بانسری بجاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. اب تبدیلی کیسے آنی ہے, دیکھیں خان کی رہائی کے اسباب کیسے بننے, اور دھڑلے سے
اس میں علیمہ خان کا میدان میں آنا بہت اہم ہے. دیکھیں پچھلے 3 سال سے مسلسل ہر عوامی پلیٹ فارم پر ہم لوگ ان سے درخواست کرتے رہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں نکلیں, عوام کو متحد کریں, علیمہ خان وہ کردار ادا کریں جو تحریک انصاف نے کرنا تھا. اب عمران خان کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے پر کیا, اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ تحریک انصاف بکھری ہوئی ہے. قیادت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. علیمہ خان نے 2 دسمبر کے حوالے سے جو خان کی ملاقات کا بتایا کہ یہ جرنیلوں کی میٹنگز میں جانے والے میر جعفر اور میر صادقوں سے بھری ہوئی ہے تحریک انصاف. ان کے مسائل ختم کرنا, اکٹھا کرنا, عوام کو پلیٹ فارم دینا, جہاں مسلک, مذہب, صوبائیت یہ سب ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہونا, یہ عمران خان کر سکتا ہے. اور یہ عمران خان کی شباہت ہے, نظریہ ہیں, ہمت ہے, دلیری, بہادری کا عکس نظر آتی ہیں. اب یہ لڑ بھی رہی ہیں ظلم کے خلاف, اور اللہ کا حکم ہے ظلم کے خلاف لڑنا, جدوجہد کرنا. اس لیے اس تبدیلی کا جو یقینی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو کہہ رہے ہیں 14 اگست کی تاریخیں تک دے رہے ہیں, لیکن علیمہ خان کے خیبر پختونخوا میں تاریخی مناظر سے, مردان میں, بڑگرام میں, ایبٹ آباد, مانسیرہ میں, آپ دیکھیں کہ وہاں اتنی تیزی سے لوگ جس طرح اکٹھے ہوئے, جتنی 3 سال سے خان کی انہوں نے آواز بند کرنے کی کوشش کی, اس نظریے کو دبانے کی کوشش کی. انہیں لگ رہا تھا عمران خان کو جیل میں ڈال کے ہم لوگ بھول جائیں گے. آج علیمہ خان ان لوگوں سے پوچھ رہی تھی, ان کو جواب آ رہے تھے کہ ہماری رگوں میں نظریہ ہے, عمران خان دوڑتا ہے, ہم ان فرعونوں یزیدوں کے غلام نہیں ہیں. یہ اتنے بڑے استقبال تھے کہ ابھی وہ مانسیرہ میں جو میں دیکھ رہا تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ خود علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ آپ کا جذبہ دیکھ کے ہم جوان ہو گئے. اور یہ جذبہ آپ کو اس وقت آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے. اس تحریک میں آپ دیکھیں, اچھا یہ جو کے پی میں تحریک ہے, اس میں تحریک انصاف قیادت گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہے. علیمہ خان جہاں جا رہی ہیں وہاں پر عمران خان کے نام پر ملے ہوئے ووٹوں کے کھمبے یہ نظر نہیں آ رہے. انہیں اپنی نشستوں کو کھونے کا اتنا خوف ہے کہ جہاں علیمہ خان اتحاد کی بات کر رہی ہیں, عمران خان کی قید طلحی کے خاتمے کی بات کر رہی ہیں, وہاں میرے خیال میں چاہیے اسمبلیوں سے علیحدگی کا اعلانات بھی کروائیں. عوام کے مسائل کو تو ضرور اجاگر کریں, ساتھ ساتھ امن و امان کی بات کریں, معیشت کی بات کریں, اسٹریٹ موومنٹ میں انہیں ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ مہنگائی, بے روزگاری سے عوام کا تعلق ہے, اور یہ عمران خان کی جانے کے بعد ملک کے حالات تباہ و برباد ہوئے. عمران خان کی رہائی پاکستانیوں کی رہائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. عمران خان رہا ہوگا تو پاکستان رہا ہوگا. یہ عدلیہ کے ججز کا ذکر کر رہی ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کی مرات, ان کی بدماشی, ان کی یہ 2 نمبریاں انصاف قانون کے ساتھ, یہ بالکل وہی حقیقی مطالبات ہیں آئین اور قانون کے. یہ عمران خان کی وہی جد و جہد ہے, اور یہی معاملہ اس وقت کشمیر میں چل رہا ہے. آپ کشمیر کے مناظر دیکھیں, اس وقت وہاں بھی لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں ہر طرف, پورا کشمیر, اور وہ بھی 2 ٹوک پیغام دے رہے ہیں کہ ڈیرے اب ہوں گے منزل پر جا کے. یہ جو ویڈیوز میرے ساتھ سے چل بھی رہی ہوں گی, وہاں مائیں اپنے بچوں کو, بہنیں اپنے بھائیوں کو تعویذ باندھ رہی ہیں, انہیں قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کر رہی ہیں. دہشت گردوں کو ایسے رخصت کرتا ہے؟ خواجہ مہران کہہ رہے ہیں ہمارا آخری لانگ مارچ ہوگا, اگلی نسل میں کوئی پیدا نہیں ہوگا جو جموں کشمیر کے لوگوں کو للکارے. کل کشمیر میں الیکشن کا دن ہے, اور وہاں حالت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پولنگ سٹیشن نہیں بن سکا. الیکشن کمیشن نے تمام سرکاری ملازمین کو ووٹ سمیت ڈیوٹی سے اتنا خوفزدہ کیا ہے, وہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے, وہ جرت نہیں کر رہے کہ پولنگ سٹیشنوں کی طرف جائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب وہاں ووٹ مانگنے کے لیے تو آپ دیکھ لیں کیا حالات ہوئے ہیں. اور ان کے قافلے دیکھ کے دیکھیں خوشی ہوتی ہے کہ جمہوری عمل ہے, پرامن انداز میں نکلے ہوئے ہیں. دوسری طرف انتظامیہ کے آپ دیکھیں, رینجرز کے دستے دیکھیں جو جبر کی وہاں لوگوں کی گاڑیاں اغوا کر کے مختلف جگہوں پر ناکے لگا رہے ہیں, پنجاب پولیس کی بسیں جا رہی ہیں. ایک طرف انقلاب کا طبل ہے, عوام کا عزم ہے, تو دوسری طرف خوف ہے کہ مشرقی پاکستان جیسا آپریشن نہ شروع ہو جائے. تو یہ جو 24 گھنٹے ہوں گے بڑے اہم ہوں گے, کیونکہ جہاں بھی انہیں الیکشن کی ہار نظر آئے وہاں پر یہ نامعلوم لوگوں کو شامل کرتے ہیں. اور یہ واردات پاکستان کی تاریخ میں, اب دیکھیں کہ کل رات اسی ایکشن کمیٹی سے یہ مذاکرات بھی کر رہے تھے, معاہدہ بھی کر رہے تھے, جس میں ملٹری سول کے لوگ بھی شامل تھے. اور پھر اسی ایکشن کمیٹی نے جب الیکشن کا بائیکاٹ کیا, لانگ مارچ اعلان ہوا, تو پھر انہوں نے اس کو بھارت کے ساتھ جوڑ دیا. یہ تو وہی بیوقوف لوگ ہیں 90 کی دہائی میں ابھی تک کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات میں ابھی تک سبق سمجھ نہیں آیا. کیونکہ یہ جو شغلیہ خاندان ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, یہ جو جانوروں کی طرح کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں, جو کبھی پنجابی بن جاتے ہیں, کبھی کشمیری بن جاتے ہیں, کبھی امیر دادا کے خاندان, کبھی غریب خاندان کا کسان, یہ ان لوگوں کے لائے ہوئے لوگ ہیں. عوام کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا, کتنے مشکل حالات میں بھی آپ کی تفریح کا سبب بنتے ہیں. ان کے خطاب دیکھ کے تو دیکھیں عمران خان کے اقوال یاد آتے ہیں کہ واقعی پڑھے لکھے نہیں, نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک سٹیج ڈرامہ لگایا ہوتا ہے اپنے جلسے میں, جس میں پھر عوام کی تفریح بعد میں نکلتی ہے. نواز شریف کا وہ خطاب پیچھے وہ مریم نواز ڈائلاگ بول رہی, آپ یقین کریں اس کو بتائے ہوئے ڈائلاگ بیچارہ صحیح نہیں بول سکتا. اہلیت قابلیت ان کو دیکھیں, اور جو لانے والے ان کا حال دیکھیں. وہ مریم صفدر صاحبہ تو اتنی جذبات میں, انہوں نے کہا میرا بس چلے تو پتہ نہیں میں آپ کو کیا کیا دے دوں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ ان کا خود جلسہ سن لیں. یہ وہی ہندوستان کی 90 کی آپ فلمیں دیکھیں تو ڈائلاگ بالکل وہی ہوتے ہیں ان کے, ایک وہی حالات کی عکاسی کر رہے ہیں.
पंजाब में, मुल्तान में, गुजरात में, फैसलाबाद कह रही है चप्पे चप्पे पे तरक्की देखें, और चप्पे चप्पे पे भारत का छोड़ा हुआ पानी नजर आ रहा है जिसका उन्होंने सांस रोकना था। आपको पता है ये लोग क्यों सूट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट? आपको भी गौर करें, मिल के ये डकैती मारते हैं, अवाम को मिल के लूटते हैं। अभी DHA ने पाकिस्तान में जो बिजली सप्लाई का लाइसेंस लिया है 2046 तक कि ये बिजली की तकसीम और सप्लाई ये खुद अपने नेशनल ग्रिड से, जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक, लेस्को, फेस्को ये करते हैं, ये 20 साल के लिए बिजली की तकसीम खुद करेंगे, जो दलिया, सीमेंट, बैंक, तालीम सारा कुछ ले चुके हैं। मतलब बिजली को भी नहीं छोड़ रहे आपसे वो भी, ताकि अपने वो DHA के रिहायशियों के लिए खुद बांटे। फिर शुगलिया ख़ानदान भी इसी तरह इनको सूट करता है। आप देखें हमजा शहबाज, ये पंजाब में मरियम नवाज के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था क्योंकि अली डार उसका वो आपको पता रिश्तेदार है। इनके ख़ानदान के अंदर खींचातानी शुरू हुई तो उसे चुप कैसे कराया हमजा शहबाज को पंजाब से निकालने के लिए? इनाम क्या देने कि नाजायज़ वज़ीर आज़म के 6ठे फ्लोर पर सरकारी अमला और पार्टी के लोग दे दिए सारे के सारे। ये नायब जो वज़ीर आज़म का किरदार है वो इसहाक डार अदा करता है, लेकिन ये अमली तौर पर हमजा शहबाज के हाथ में वज़ारत उज़्मा पकड़ा दी। जैसे शुगलिया ख़ानदान का बाप दादा का माल है, सरकारी पैसे पंजाब बचाने के लिए वफाक भेज दिया। तो इन लोगों के होते हुए, या ये बिलावल की भी आप बातें सुन रहे थे, मतलब इन लोगों को देख के अल्लाह माफ़ करे बंदा सोचता है कि ये लोग हुक्मरान होंगे, पाकिस्तान की कौम के फैसले करें। फिर इन फैसलों का 4 साल में नतीजा भी खातून लिखनी थी, मुझे इनका नाम जिनसे निकले, नून लीग की काफ़ी वो सरगर्म वो है कि इमरान खान का जेल में रहना बेहतर है। ऐसे जाहिल लोग अगर ये 4 साल में सिर्फ मुल्क की हालत देख लें, किसी इदारे शोबे को उठा के देख लें, कोई महकमा उठा के देख लें, मुल्क के अमनो अमान उठा के, कोई एक चीज़ पर भी, कोई एक चीज़ भी उठा के देख लें 4 साल में जो बेहतर हुई हो। इमरान खान को जेल में डालने के बाद अगर आप दूध शहर की नहरें बहा देते, अवाम की मैशत ठीक कर देते, सारा तो हम लोग भी कहते ठीक है, इमरान खान की वजह से सब कुछ हो रहा था। लेकिन इमरान खान के जाने के जेल में बाद सारी तबाही और बर्बादी कर दी। इसीलिए आज लोग इमरान खान का निकलना पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, देखें करना तो अल्लाह ने, हम लोग तो पेशेंट गोई की बजाय ख्वाहिशात और दुआएं कर सकते हैं कि ये 14 अगस्त को इमरान खान की रिहाई का दिन हो, पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन हम सब मिलकर ये खुशियाँ मनाएं कि इमरान खान रिहा हो गए और पाकिस्तान में ये सारा मामला रिवर्स होगा। लेकिन इतनी जल्दी ये कब्जा छोड़ेंगे ये मानना ज़रा मुश्किल है, जब तक इनके टेंट में मतलब आवाम पुरअमन अंदाज में नहीं, सरकारी तौर पर दबाएगी वोट के ज़रिए। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले विला तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।